عائشہ اور چاند کی محبت کی کہانی۔ کالج کا پہلا دن ہمیشہ یادگار ہوتا ہے۔ ہر کوئی نئے خواب، نئے ارادے اور نئی امیدیں لے کر آتا ہے۔ کچھ ایسے ہی خواب لیے عائشہ بھی یونیورسٹی کے دروازے پر داخل ہوئی۔ وہ ایک نہایت حساس، دل رکھنے والی، شوخ مگر ذہین لڑکی تھی۔ اس کے خوابوں میں ایک کامیاب مستقبل اور ایک خوشحال زندگی کی تصویر بسی ہوئی تھی۔ ادھر دوسری طرف چاند بھی اسی یونیورسٹی کا نیا طالب علم تھا۔ وہ خوش اخلاق، پر اعتماد اور سب کا دل جیت لینے والا لڑکا تھا، مگر تھوڑا سا شرارتی بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ میں عجیب سا کشش تھی۔ پہلے دن ہی عائشہ اور چاند کی ملاقات ہوئی، مگر یہ ملاقات کسی خوشگوار لمحے میں نہیں بلکہ ایک لڑائی کے دوران ہوئی۔ ہوا یوں کہ کینٹین میں عائشہ اپنی سہیلی کے ساتھ کھڑی تھی اور چاند اپنی دوستوں کی محفل میں ہنس رہا تھا۔ اچانک چائے کا ایک کپ گر گیا اور گیلے داغ سیدھے عائشہ کے کپڑوں پر آ گرے۔ عائشہ غصے سے پلٹی اور سخت لہجے میں بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے اب؟ چاند نے حیرانی سے کہا، ارے یہ میری غلطی نہیں، اب ہی سامنے آ گئی تھی۔ یہ سن کر عائشہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہے اور بات بڑھ گئی۔ سارا کیفے ان کی بحث سننے لگا۔ آخر کار دوستوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور معاملہ وقتی طور پر ختم ہوا۔ لیکن یہ لڑائی بس شروعات تھی۔ اگلے کئی دن تک جب بھی ان کی نظر آمنے سامنے آتی، ایک عجیب سا تناؤ ہوتا۔ کبھی عائشہ طنزیہ مسکرا دیتی تو کبھی چاند مذاق بنا دیتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کی ضد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگی ہو۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ذریعہ بن گئیں۔ ایک دن کلاس میں گروپ پروجیکٹ بنا اور اتفاق سے عائشہ اور چاند کو ایک ہی ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔ شروع میں دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کیا، لیکن جیسے جیسے کام آگے بڑھا انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاند کی سنجیدگی اور محنت دیکھ کر عائشہ کے دل میں اس کے لیے نرمی آئی، اور عائشہ کی ذہانت اور خلوص دیکھ کر چاند بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ چند ہفتوں میں دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اب وہ کیفے میں اکٹھے بیٹھتے، لائبریری میں ساتھ پڑھتے اور ایک دوسرے کی باتوں پر کھل کر ہنستے۔ دوست احباب بھی حیران تھے کہ جو کل تک لڑتے تھے آج ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ چاند اکثر مذاق میں کہتا، یاد ہے تم نے پہلے دن مجھے بدتمیز کہا تھا؟ عائشہ ہنستے ہوئے جواب دیتی، ہاں، اور تم نے کہا تھا یہ میری غلطی ہے، لیکن اب لگتا ہے وہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور یہ دوستی ایک خوبصورت محبت میں بدل گئی۔ چاند اکثر عائشہ کی آنکھوں میں وہ سوال پڑھ لیتا تھا جو کبھی لفظوں میں نہ آئے، اور عائشہ کے دل میں بھی یہ احساس جاگا کہ وہ چاند کے بغیر ادھوری ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج کی روشنی آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، چاند نے ہمت کی اور عائشہ سے کہا، عائشہ، مجھے لگتا ہے میں نے زندگی میں سب سے بڑی خوشی تب پائی جب تم سے ملا۔ تمہارے بغیر اب میرا ہر لمحہ ادھورا لگتا ہے۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ عائشہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ وہ لمحہ جیسے دونوں کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔